نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج 22 رجب المرجب 1441 ہجری بمطابق 18 مارچ 2020 ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو دنیا سے رحلت فرما گئے تھے اور آج بھی 22 رجب ہے، تو اس مناسبت سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے دنیا میں تو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور والد محترم کا نام ابو سفیان ہے، اور سلسلہ نسب حضرت امیر معاویہ کا ابو سفیان بن حرب وہاں جا کر عبد مناف سے ملتا ہے۔ تو عبد مناف یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں دادا آتے ہیں، اور عبد مناف جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں بھی ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھے دادا آتا ہے۔ تو وہاں جا کر دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو عبد مناف میں دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے اور دونوں کا آپس میں خاندانی رشتہ بھی ہے، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ بھی ہے۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں ہے، اور یہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں ہے اور ام المؤمنین ہے۔ تو اس حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت محمدیہ کا ماموں بنتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا ماموں ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 22 سال قبل پیدا ہوئے۔ تو ہجرت سے 22 سال قبل پیدا ہوئے، اور 22 سال بعد اس کے پیدائش کے ہجرت ہوا، اور پھر 8ویں ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام لانے کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم اور بڑے بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کا شمار بڑے صحابہ میں سے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت ہیں، لیکن ہم مختصراً عرض کرنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اللہم علم، اے اللہ علم سکھا دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اپنے علم میں سے علم ان کو دو۔ اللہم علمہ معاویۃ الکتابہ، اور علم کتاب کا، اور اس سے مراد قرآن کریم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا تھا۔ اور دوسری والحسابہ، اور حساب کا علم بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وقہ العذاب، اور اس کو عذاب سے بچائیں۔ اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اس کو علم دے اپنے علم میں سے،
اور دوسری دعا یہ کہ اے اللہ اس کو حساب کا علم بھی دے، اور تیسری دعا یہ کہ اے اللہ اس کو عذاب سے بچائے۔ تو پھر آج کے زمانے میں اور آپ کون ہوں کہ اس کے بارے میں غلط الفاظ ہم استعمال کریں، ان کے بارے میں گستاخی کریں۔ اس زمانے کا ایک انسان اٹھتا ہے اور وہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ اپنے کمینہ پن کا اظہار کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ میں پرلے درجے کا زندیق ہوں، اس لیے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا معاویہ اذا ملکت فاحسن، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے زمانے میں اور ریاستی مدینہ کے دور میں مجھے فرمایا کہ اے معاویہ، جب اللہ تعالیٰ تجھے حکومت دے، جب اللہ تعالیٰ تجھے بادشاہت دے، تو پھر عدل و انصاف سے کام لینا، فاحسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی برتاؤ رکھنا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھا، اس لیے یہ دعا دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دے تو اس کی خلافت کا، امیر معاویہ کی خلافت کا اور اس کی بادشاہت کا پیشن گوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور براہ راست اس کو دی۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ کے ساتھ محبت ہے۔ اور پھر آگے چل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضرت علی کے بعد، تو 6 مہینے انہوں نے اپنی ریاست کو قائم کیا اور 6 مہینے اس کی خلافت برقرار رہی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی خلافت سپرد کر دیا۔ حضرت حسن نے دستبرداری کا اعلان کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اپنی یہ خلافت اور بادشاہت حضرت امیر معاویہ کو دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، وہ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز کا وقت ہے، صبح کا، نماز فجر کے لیے اٹھا رہے حضرت کو۔ حضرت نے فرمایا آپ کون ہو کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہو؟ جب حضرت نے اس سے پوچھا کہ نماز کے لیے مجھے کیوں اٹھا رہے ہو اور آپ کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ تو امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ ابلیس ہو کر، اللہ کا دشمن ہو کر، پیغمبر کا مخالفت ہو کر اور مخالف ہو کر مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ ابلیس نہیں ہو سکتے ہو، آپ شیطان نہیں ہو سکتے ہو، کہ شیطان تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، پیغمبر کے اطاعت سے دور کرتے ہیں، سنتوں سے دور کرتے ہیں لوگوں کو، آپ مجھے کیسے اٹھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں ابلیس ہوں، اور آپ کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ سے اگر یہ نماز قضا ہو جائے تو آپ، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ بکاہ کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کریں گے اور روئیں گے۔ تو اس نماز پہ آپ کو جتنا ثواب ملتا ہے تو اس سے دگنا آپ کے رونے پر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہو، اس سے ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنا ڈبل ثواب ملے، اور آپ تو ویسی بھی نماز پڑھتے ہو، تو اس لیے میں نے آپ کو جگایا کہ اس پر جو مقام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے پر، تو وہ آپ کو نہ ملے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، اور میرا یہ آپ کو جگانے یہ حسد کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی زندگی کے چند باتیں تھے جو ہم نے ذکر کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کو 22 رجب المرجب کے دن دنیا سے رحلت فرما گئے، اور وہ عظیم صحابی تھے جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔